بھارت نے پاکستان دشمنی میں تمام حدیں پار کر دیں، دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا، ہریکے اور فیروزپور کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ، دیگر علاقوں میں بھی سیلاب کے خطرات بڑھ گئے، وزارت آبی وسائل نے متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیا۔ دریائے چناب کی موج اور لہروں نے جلال پور پیروالا کو گھیر لیا، شہر ڈوبنے کا خدشہ، فلڈ ایمرجنسی نافذ، شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری، پاک فوج کی 14 کشتیاں بھی آپریشن کا حصہ، پی ڈی ایم میں پنجاب نے فضائی ریسکیو ہیلی کاپٹر فراہم کر دیے، کرم والی اور دراپور سے 143 افراد ریسکیو کیے گئے، ملتان سے 2343 افراد محفوظ مقامات پر منتقل، مجموعی طور پر 3.5 لاکھ افراد اور 3 لاکھ سے زائد جانوروں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ اس وقت موسمیاتی تبدیلی جیسے سنگین چیلنجز درپیش ہیں، پاکستان کو ایک بار پھر سیلاب کی ہولناک صورتحال کا سامنا ہے، سیلاب سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا انٹر پارلیمانی اسپیکر کانفرنس کی تقریب سے خطاب، کہا امن، استحکام اور ترقی کا آپس میں گہرا تعلق ہے، پاکستان نے ہمیشہ تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے پر زور دیا، پارلیمانی لیڈرز کے درمیان رابطوں اور تبادلوں کا فروغ وقت کا تقاضا ہے۔ پنجاب میں سیلابی ریلے، 60 جانیں نکل گئے، 42 لاکھ افراد، 18 لاکھ سے زائد ایکڑ زرعی زراعی متاثر ہوئی، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو، کہا حکومت قدرتی آفات سے نہیں نمٹ سکتی، سیلابی پانی پر کسی کا کوئی اختیار نہیں، لوگ سیلابی پانی میں مستیوں سے باز رہیں، سیلاب جنوبی پنجاب میں پہنچ چکا ہے، پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن جاری ہے، سیلاب متاثرین کے لیے بڑے پیکج کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور خون سفید ہو گیا، لاہور کے علاقے کہنا میں 2 بیٹوں نے ماں کو بے دردی سے قتل کر دیا، لاش آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سوسائٹی میں دفن کر دی، لاش کا ڈھانچہ ملنے پر تحقیقات کی تو 2 بیٹے ہی ملوث نکلے، پولیس نے ملزم شفیق جیمز اور نبیل جیمز کو گرفتار کر لیا۔ بھارتی پنجاب میں تباہ کن سیلاب، سکھ عوام بھارتی حکومت کے خلاف پھٹ پڑے، سکھ کسانوں کا کہنا ہے کہ بی جے پی حکومت نے پاکستان کو ڈبونے کے لیے مشرقی پنجاب کو بھی ڈبو دیا، یہ آفت قدرتی نہیں، انسانی غفلت اور سیاسی فیصلہ ہے، پانی چھوڑنے کے فیصلے سے بھارتی پنجاب ڈوبا، بی جے پی کی حکومت والے صوبوں ہریانہ اور راجستھان کو محفوظ رکھا گیا، ڈیموں اور دریاؤں کا کنٹرول پنجاب حکومت کے سپرد کیا جائے، سیلاب کی عدالتی تحقیقات کا بھی مطالبہ۔ دشمن کی تمام چالیں بحر ہند میں غرق، 8 ستمبر پاک بحریہ کے شہیدوں اور غازیوں کے نام، جنگ ستمبر میں نیوی کے سرفروشوں نے قربانیوں لازوال جذبوں سے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا، کامیاب آپریشن سے بھارتی ریڈار سٹیشن اور ریڈیو تباہ کیا، آبدوز غازی نے بحری سرحدوں پر دفاع کی تاریخ رقم کی، صدر اور وزیر اعظم نے یوم بحریہ پر اپنے پیغام میں کہا، پاک بحریہ نے ہمیشہ قوم کا سر فخر سے بلند کیا، پاک بحریہ کی تاریخ بہادری کی داستانوں سے بھرپور ہے، 1965 کی جنگ میں آپریشن سومناتھ یادگار حیثیت رکھتا ہے۔ عدالتی چھٹیاں ختم ہونے پر سپریم کورٹ میں نئے عدالتی سال کا آغاز، جوڈیشل کانفرنس سے خطاب میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا، ہمیشہ قانون کی بالادستی کے لیے کام کیا، عدالتی نظام میں شفافیت اور آسانیوں سے سائلین کو فوری انصاف ملے گا، ٹیکنالوجی کے استعمال سے عدالتی نظام کو مؤثر بنایا جا رہا ہے، مقدمات کو جلد نمٹانا ترجیح ہونی چاہیے، سپریم کورٹ میں اینٹی کرپشن ہیلپ لائن قائم کی گئی، عوامی رائے کے لیے خصوصی پورٹل فعال کیا گیا، سہولت مرکز کا آج افتتاح ہوگا، 1 اکتوبر سے مکمل فعال ہوگا، وکلا سے متعلق تمام معلومات سہولت مرکز میں دستیاب ہوں گی۔ صدر ٹرمپ کی حماس کو آخری وارننگ، کہا 20 زندہ لوگ اور 38 لاشیں حماس کے قبضے میں ہیں، اسرائیلی مغوی فوری رہا کیے جائیں، ہر کوئی مغویوں کی رہائی اور اس جنگ کے خاتمے کی امید کرتا ہے، اسرائیل میری شرائط مان چکا، اب حماس کی باری ہے، ان شرائط کو قبول کرے، شرائط قبول نہ کرنے پر حماس کو خطرناک نتائج سے خبردار کر رہا ہوں، روس اور یوکرین کی صورتحال سے خوش نہیں، روسی صدر سے جلد بات کروں گا۔
اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملوں میں مزید 87 فلسطینی شہید، 400 سے زائد زخمی، بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہوں اور عمارتوں پر حملے جاری، ایک اور بلند عمارت کو تباہ کر دیا۔ بھوک اور قحط سے مزید 6 فلسطینی بھی جان کی بازی ہارے، شہداء کی تعداد 64,000 سے بڑھ گئی۔ اسرائیل نے جنگ بندی کے لیے ایک بار پھر حماس سے ہتھیار ڈالنے کی شرط رکھ دی، یرغمالیوں کو رہا کرنے کا بھی مطالبہ۔ ایران نے بین الاقوامی پابندیاں اٹھانے کے بدلے جوہری پابندیاں قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے برطانوی اخبار گارڈین کو انٹرویو میں کہا، ایران جوہری پروگرام کی نگرانی اور افزودگی پر پابندیوں کی حقیقت پسندانہ اور دیرپا معاہدے کے لیے تیار ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی صورت میں خطے اور دنیا کے لیے تباہ کن نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ برطانیہ میں رواں سال 30,000 سے زائد افراد غیر قانونی طور پر داخل ہوئے۔ برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود نے کہا، انسانی سمگلرز سرحدی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ فرانس کے ساتھ معاہدے کے تحت جلد ملک بدری شروع ہوگی۔ پاکستان میں چاند گرہن بلڈ مون کا نظارہ، زمین گھومتی ہوئی چاند اور سورج کے درمیان آ گئی۔ رات 8:28 پر چاند کی روشنی مدھم ہونا شروع ہوئی۔ جزوی گرہن لگنے کا آغاز 9:27 پر ہوا۔ مکمل گرہن کا آغاز 10:31 پر ہوا۔ چاند گرہن رات 1:55 پر ختم ہوا۔ ایشیا، آسٹریلیا، افریقہ اور یورپ کے کچھ حصوں میں بھی چاند گرہن کا نظارہ کیا گیا۔ ایشیا کپ سے پہلے شاہین بڑے امتحان میں کامیاب، 0 کی سیریز کی ٹرافی اٹھا لی۔ نواز کی تباہ کن بالنگ، افغانستان کو 75 رنز سے مات۔ قومی ٹیم نے افغانستان کو جیت کے لیے 142 رنز کا ہدف دیا۔ فخر زمان نے 27، محمد نواز نے 25، کپتان سلمان علی آغا نے 24 رنز بنائے۔ راشد خان نے 3 کھلاڑیوں کو شکار بنایا۔ ہدف کے تعاقب میں پوری افغان ٹیم 66 رنز پر ڈھیر۔ صدیق اللہ اٹل نے سب سے زیادہ 13 رنز بنائے۔ ہم یہاں کھیلنے نہیں، تاریخ بدلنے آئے ہیں۔ گرین شرٹس کا ایشیا کپ کے لیے پرومو جاری۔ کھلاڑیوں نے ویڈیو میں حریف ٹیموں کو سخت پیغام دے دیا۔ ایونٹ کا افتتاحی میچ کل افغانستان اور ہانگ کانگ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ روایتی حریف پاکستان اور بھارت 14 ستمبر کو آمنے سامنے ہوں گے۔ ٹورنامنٹ کا فائنل۔ جنوبی افریقہ کو ون ڈے کی تاریخ میں بدترین شکست، انگلینڈ نے ایک روزہ کرکٹ کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ انگلش ٹیم نے پروٹیز کو تیسرے ون ڈے میں 342 رنز سے ہرا دیا۔ انگلینڈ کے 414 رنز کے ہدف کے تعاقب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم 72 رنز پر ڈھیر۔ جنوبی افریقہ نے سیریز 2-1 سے اپنے نام کی۔